اور دیکھو دلائل کے اللہ نے انبار لگا دیے مگر فرعون کی سمجھ میں نہیں آیا. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب غوطہ لگا ہے نا, اس کی موت سامنے نظر آئی ہے تو فوراً چیخنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. حضرت موسیٰ تو شارٹ کلمہ پڑھوا رہے تھے اس سے, آج پوری ڈیٹیل سے کلمہ پڑھ رہا ہے وہ. حضرت موسیٰ نے کہا کہ بس یہ بول دے کہ اللہ میرا خدا ہے, اتنا لفظ بولے گا نجات ہو جائے گی. اللہ میرا رب ہے, معبود ہے. وہ کہہ رہے نہیں میں معبود ہوں, الہ کون ہے, میں ہوں. آج کیا رپورٹ پیش کر رہا ہے, ایک تو ضمیر شان, یہ نہیں کہا آمنت لا الہ الا اللہ, اتنا کہہ دیتا نا میں ایمان لایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, نہ آمنت انہ, یہ ہو ضمیر شان کہلاتی ہے. اس کو ضمیر قصہ بھی کہتے ہیں. اس کا ترجمہ ہوتا ہے بات یہ ہے کہ, جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, بھائی بات یہ ہے, سنو میری بات یہ ہے کہ, تو فرعون کلمہ پڑھنے سے پہلے کہہ رہے بات یہ ہے کہ ایکچولی میں کچھ بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. بات یہ ہے کہ اب یعنی مجھے غرق کیوں کر رہے ہو, سن تو لو, بات تو سنو. صحیح ہے نا, یہ بالکل اس کا صحیح ترجمہ ہوگا پراپر کہ بھائی بات یہ ہے کہ لا الہ انہ لا الہ, کہ کوئی خدا نہیں ہے, الا اللہ نہیں کہا, کیونکہ اللہ میں ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ تمہارا اللہ الگ ہے, موسیٰ کا اللہ الگ ہے, تو فرشتے کنفیوز ہو کے پھر نہ دوبارہ غوطہ دے دیں مجھے. تو فرشتوں کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا رہا ہے لا الہ الا الذی, کوئی معبود نہیں ہے, میں بھی نہیں ہوں, الا الذی, ہاں وہی معبود ہے, آمنت بھی بنو اسرائیل, جس پر یہ جو غلام قوم ہے نا بنی اسرائیل, جس خدا کو مانتی ہے نا, میں بعینی ہی اسی خدا پر ایمان لاتا ہوں. اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کلمہ میرا خیال ہے آج تک کسی نے نہیں پڑھا ہوگا, اتنی تفصیلی کلمہ کہ بات یہ ایکچولی لگا کے سارا کچھ جو ہے نا اس میں اللہ بچائے. میں تو ڈرتا ہوں ان آیات پر کہ ہمارے پاس فرعون جیسے وسائل نہیں ہیں, ورنہ ہم لوگ بھی فرعون سے کم نہیں. ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ کون سا چھوڑتے ہیں ہم, تو ایسا نہ ہو مرتے ہوئے ہماری بھی یہ کنڈیشن ہو. ہم کہہ رہے ہوں بات یہ ہے کہ آج میں یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو, یہ ہمارے اوپر بھی گزر سکتی ہے. تو کہہ رہے بات یہ ہے کہ میں اس خدا پر ایمان لایا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی تھی. تو قرآن کہتا ہے آل اب لا رہا ہے, وقت عصیت قبل, اس سے پہلے تو نافرمان رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں عام کافروں کو ایک سزا ملتی ہے, تجھے 2 سزائیں ملیں گی. پہلی سزا تو یہ ملے گی الیوم ننجیک ببدنک, ایک تو جہنم کی آگ ہے جس میں صبح و شام جلایا جائے گا, جس کو برزخ کا عذاب کہا جاتا ہے. اور دوسری سزا یہ ملے گی ننجیک ببدنک, تیرے جسم کو میں محفوظ کر لوں گا, لتکون لمن خلفک آیا, بعد والوں کے لیے قیامت تک نشانی بنے گا. مصر میں جا کے لوگ تیری لاش دیکھ کے عبرت حاصل کریں گے. یہ ہے وہ جس نے زمین میں بڑی چودراہٹ دکھائی تھی اور کہتا تھا مجھے ذرا سیڑھیاں لگا کے دیکھو میں اپنے خدا کو. کیسا تکبر ہے دیکھو, انسان کھاتا خدا کا ہے. یعنی جو زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں نا, بھول جاتے ہیں کہ بھائی تو کس کی زمین پہ چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نا تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں, یہ بہت خطرناک جملہ ہے. اب کیسے کسی کو کہتے تو مجھے نہیں جانتا, وہ ٹھیک ہے دھمکی دینے کے لیے ظالم کو تو ٹھیک ہے, لیکن ایسے وقت میں بھی دل میں ڈرا کرو بھائی ہماری اوقات کیا ہے. بھائی روٹی بند ہو جائے ساری دہشت 2 دنوں میں ختم ہو جائے گی. کتنا تکبر. تو اللہ فرماتے ہیں جب تیری لاش کو لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو موسیٰ کلیم اللہ سے بحث کرتا تھا اور کہتا تھا کہ سیڑھیاں لگاؤ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں. کبھی کہتا تھا عمارت بناؤ میں اوپر چڑھ کے آسمانوں میں جھانکنا چاہتا ہوں, خدا میرے سامنے کیوں نہیں آتا, خدا مجھے نظر کیوں نہیں آتا. آج جو ایتھیس لوگ اس طرح کی باتیں خدا کے بارے میں کر رہے ہیں کہ خدا اپنے ہونے کے ثبوت کیوں نہیں دیتا, ہم نہیں مانتے خدا کو, ہم نہیں مانتے اسلام کو, یہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, قرآن کیا ہے, بس سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, سائنسدان ہے, سب کچھ اقوام متحدہ ہے, یونائٹڈ نیشن ہے, اس کے قانون ہے, خدا کیا ہے, رسول کیا ہے, عالم کیا ہے, مولوی کیا ہے, بزرگ کیا ہے, یہ سب جو ملحد ہیں ان کی نظر میں ان نعروں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. زنا کیوں حرام ہے, کیا ہوتا ہے زنا, صحیح ہے نا, رشتہ داری کیا ہوتی ہے, یہ سب ان کے لیے بیکار الفاظ ہیں. ان کی ڈکشنری میں ان الفاظ کی کوئی جگہ نہیں ہے. ابا بوڑھے ہو گئے اولڈ ہوم میں جمع کراؤ بھائی, اس کو کیا گھر میں رکھ کے کرنا ہے, ٹینشن لینی ہے. اور پھر جب ان سے کہا جائے اتنے دلائل تو کہتے ہیں کہ وہ نظر کیوں نہیں آتا ہمیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا.
آج میں تیرے جسم کو محفوظ کر لوں گا، بعد والوں کے لیے تو نشانی بنے گا۔ کیا معجزہ ہے! یہ بات تورات میں بھی ہے، اس واقعے کو عیسائی بھی مانتے ہیں، اس واقعے کو یہودی بھی مانتے ہیں، انگریز بھی مانتے ہیں، تاریخی کتابیں بھی مانتی ہیں کہ دنیا میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ یہودی تو مانتے ہیں کیونکہ ان کے تو پیغمبر کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، عیسائی بھی مانتے ہیں، تو مسلمان بھی مانتے ہیں۔ تو اتنا بڑا واقعہ ہوا، اور آج وہ مصر میں یہ ساری یادگاریں موجود ہیں۔